لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما کوئی بھی زبان چپ نہ رہے مل کے محبت دے نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سب مل کے پڑھیے مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وصي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہایتی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کریم حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، یہ ماہ مبارک شعبان المعظم شریف کا مہینہ ہے اور اس کا تقریباً آج آخری جمعۃ المبارک ہے، اور اس سے جو اگلا جمعۃ المبارک آئے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور سرکار کے لطف و عنایت سے اللہ کریم ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ مہینے سارے بڑی برکتوں والے ہیں، لیکن 4 مہینے ایسے ہیں جو زیادہ حرمت والے ہیں۔ ان میں ایک یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ بھی بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ کریم کرم فرمائے، رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ کریم نے چاہا تو ہم وہ ماہ مبارک پائیں گے اور اس ماہ مبارک میں خوب اللہ کی عبادت کریں گے، روزے رکھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے سارے کام کریں گے تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب بھی راضی ہو جائیں۔ تو حضرات محترم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے ہی شعبان المعظم کے آخری دنوں میں اپنے غلاموں سے خطاب فرماتے کہ اے میرے غلاموں، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ کریم ہمیں ایک بڑی برکتوں رحمتوں والا مہینہ عطا فرمانے والا ہے۔ وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا تو اللہ کریم نے بھی ہمارے اوپر بڑا کرم فرمایا، بڑا محبوب کے صدقے سے بڑا فضل کیا، اور یہی ایمان والوں سے خطاب فرمایا جا رہا ہے
اور ہم ہی واقعی خوش نصیب ہیں۔ دیکھیں اگر ہم اللہ کریم ہمیں توفیق دے، ہم حج کرنے کے لیے اپنے گھر میں نہیں رہتے، ہم مکہ شہر میں جاتے ہیں، حج کے ارکان پورے کرتے ہیں، اللہ کریم ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے، پھر اللہ کریم ہمیں توفیق دے اور ایسے ہی ہم عمرہ شریف کرنے کے لیے مکہ شریف جاتے ہیں، جا کر کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں، جا کر صفا مروہ پر دوڑے لگاتے ہیں، جا کے مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں، مدینہ شریف جا کے محبوب کے گنبد خضرا کی زیارت کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہم اگر یہاں دیکھ لیں تو ہم گھر سے اٹھتے ہیں، اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آتی ہے تو ہم نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، حج کرنے کے لیے مکہ شہر جاتے ہیں، محبوب کے گنبد خضرا کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ شریف جاتے ہیں، نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر مسجد میں آتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم فرمایا ہے کہ رمضان المبارک لینے کے لیے ہم نہیں جاتے، ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں۔ اللہ کریم کا یہ مہمان مہینہ اپنی رحمتیں سمیٹ کر ہمارے پاس تشریف لے آتا ہے، ہمیں جانا نہیں پڑتا، ہم جاتے نہیں، اللہ کا یہ مہمان مہینہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، ایمان والوں کے پاس آتا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب ہمیں خوشخبری دیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم روزہ رکھو گے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے۔ کیوں کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو پھر روزہ رکھ کر سو جاتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، اس کا کھانا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، اس کا چلنا پھرنا بھی۔ کیوں؟ بندہ روزہ رکھتا ہے پھر نمازوں کا انتظار کرتا ہے، وہ انتظار کرنا بھی اللہ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ کس لیے؟ صرف لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ دیکھو اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے سے کتنی مہربانی فرما رہا ہے۔ تو حضرات محترم، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے نبیوں پر، سارے رسولوں پیغمبروں پر روزے فرض تھے، کسی پر ایک، کسی پر دو، کوئی درمیان میں روزے رکھتا، حتیٰ کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت فرمائی، میرے آقا مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ محبت سے کہہ دیجیے کہ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں مکہ شہر کی بھی زیارت نصیب فرمائے، اللہ کریم محبوب کے گنبد خضرا کی بھی زیارت نصیب فرمائے۔
یہ دو شہر ہی بڑے اعلیٰ ہیں، ان شہروں کی مثال ہے ہی نہیں۔ ہر عاشق کا دل کرتا ہے تو محبوب مکہ سے مدینہ شریف تشریف لے گئے، محبوب نے ہجرت فرمائی، دیکھا کیا دیکھتے ہیں؟ یہودی روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ضروری تھا، وہ روزہ رکھتے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے آگے جواب دیا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے موسیٰ کلیم اللہ کو اور آپ کی قوم کو فرعون اور اس کے حواریوں سے اللہ کریم نے نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ کلیم اللہ کو اور آپ کی امت کو فرعون اور اس کے ماننے والوں کے ظلم و ستم سے اللہ کریم نے ہمیں نجات عطا فرمائی تھی۔ ہم شکرانے کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو جب یہودیوں نے یہ کہا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تم شکرانے کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھتے ہو اس لیے کہ موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ کریم نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، اس کے ظلم و ستم سے اللہ کریم نے نجات عطا فرمائی۔ تم روزہ رکھتے ہو تو ہمارا تعلق تم سے زیادہ موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ زیادہ ہے۔ نحن احق بموسیٰ منکم، کریم آقا فرما رہے ہیں ہمارا تعلق موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ تم سے زیادہ ہے۔ اب میں بھی روزہ رکھا کروں گا، اب میرا صدیق بھی روزہ رکھے گا، میرا عمر بھی روزہ رکھے گا، میرا عثمان بھی روزہ رکھے گا، میرا علی المرتضیٰ بھی روزہ رکھا کرے گا، میرا بلال بھی روزہ رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق بھی موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ بڑا ہے۔ تو حضرات محترم، باقی امتوں پر روزے فرض تھے، لیکن یاد رکھنا بڑی نکتے کی بات ہے، جو شان، جو مقام، جو عظمت، جو مرتبہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کی امت کو روزے کی حالت میں عطا فرمایا ہے، وہ اور کسی کو بھی نہیں عطا کیا۔ میں پھر دوبارہ دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں، باقی نبیوں کی شانیں بڑی اعلیٰ، ان کی امتیں بھی بڑی شانوں والی تھیں، لیکن اللہ کریم نے سب نبیوں سے اعلیٰ مقام جس ہستی کو عطا فرمایا ہے وہ ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا سے بات ہے۔ نبیوں سے سب سے اعلیٰ مقام ہمارے محبوب کو عطا فرمایا، اور جس چیز کی نسبت محبوب سے ہو گئی تو ہم محبوب کی امت ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نے کوئی دعا نہیں کی، اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ تو ان کی بھی بڑی شانیں تھی، وہ روزے رکھتے تھے، لیکن جو شان، جو مقام روزے کی حالت میں اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمائی وہ اور کسی کو عطا نہیں کی۔ وہ پہلی بات سنیں، بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ تو یاد رکھنا، روزے کے علاوہ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو زیادہ کھا لینا، معدے کے اوپر بوجھ بن جانا، مسواک نہ کرنا، منہ سے بدبو آتی ہے، لیکن ایک وہ بھی وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، سارا دن کچھ کھاتا نہیں، کچھ پیتا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے چاہے ایک بند کمرے میں چلا جائے
تو جا کے بند کمرے میں کھا لیتا ہے؟ بولیے نا، بند کمرے میں چلا جائے پھر بھی نہیں کھاتا، پھر بھی پانی نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور کاش ہم اس بات کو ہر جگہ پہ سمجھ جائیں کہ جس جگہ بھی جائیں، جب ہم 2 نمبر کام کرنے لگیں پھر بھی ہمیں یہ یاد رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم دودھ میں پانی ملائیں تو پھر بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ میرا دیکھ رہا ہے۔ جب ہم کسی کا حق کھائیں تو پھر بھی ہمیں کاش یہ بات یاد رہے کہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا، یار یہ میں بھائی کا حق کھا رہا ہوں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کاش ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ایمان والا، کیونکہ روزے ایمان والوں پر اللہ کریم نے فرض کیے ہیں، ایمان والا بند کمرے میں بھی جاتا ہے تو پھر بھی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ کیوں؟ میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے تو اللہ میرا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ نے روزے فرض بھی اسی لیے کیے ہیں تاکہ لعلکم تتقون، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اور بڑی توجہ کے ساتھ بندہ روزہ رکھتا ہے، اگر ویسے بندے کے منہ سے بو آئے تو بھائی کو یہ بات کہہ دیتا ہے کہ بھائی اپنا منہ سائڈ پر کر، تیرے منہ سے بو آ رہی ہے۔ باپ بیٹے کو کہہ دیتا ہے، بیٹا باپ کو کہہ دیتا ہے، بیٹی ماں کو کہہ دیتی ہے، پیر مرید کو کہہ دیتا ہے کہ بیٹا تیرے منہ سے بو آ رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا مسواک نہیں کرتا؟ ٹیوب برش نہیں کرتا؟ دوست کو کہہ دیتا ہے تیرے بھائی تیرے منہ سے بو آ رہی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جو شان اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمائی ہے، بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، سارا دن نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ دن سارا گزار دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ کھانے پینے کے ساتھ یہ بھی بات ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں منہ سے ایسی کوئی بات بھی نہ نکلے جس سے روزہ مکروہ ہو جائے، کان میں ایسی کوئی بات نہ جائے۔ ادھر تو روزہ رکھا ہو تو کانوں سے کیا کرتا رہے؟ بےہودہ باتیں سنتا رہے، منہ سے بےہودہ باتیں کرتا رہے، ہاتھ سے ایسے غلط کام کرتا رہے، پاؤں سے غلط جگہ پہ چل کے جاتا رہے، تو ساتھ کہے میں روزے سے ہوں؟ نہیں، ایسی باتیں بےہودہ سے بچنا ضروری ہے۔ جب ایسی بےہودہ بری باتوں سے بچتا ہے، ہاتھ چوری سے بچاتا ہے، زبان بےہودہ باتوں سے بچاتا ہے، کان بےہودہ باتوں سے سننے سے بچاتا ہے، غلط راستے پر چلتا نہیں ہے، سارا دن گزار لیتا ہے، منہ سے بو آتی ہے تو رشتہ دار کہہ دیتے ہیں اپنا منہ سائڈ پر کر، تیرے منہ سے بو آ رہی ہے، لیکن رب العالمین فرما رہا ہے اے میرے محبوب کے غلام، تو نے سارا دن میری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، تو نے سارا دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رہ کر دن گزارا ہے، تو نے برا کام کیا نہیں، زبان سے بری بات کہی نہیں، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، کان سے کوئی بری بات سنی نہیں، ہاتھ سے کوئی برا کام کیا نہیں، پاؤں سے کسی برے کام کے لیے چل کے گیا نہیں۔ اب منہ دوسری سائڈ پر نہیں کرنا، اب منہ میری طرف کر، تیرے منہ سے جو بو آ رہی ہے یہ مجھے ناپسند نہیں ہے، میں رب العالمین اسے پسند کرتا ہوں۔ اتنی ایسا سبحان اللہ نہیں، ذرا محبت نال کہہ دیا کرو۔ تیرے منہ سے جو بو آ رہی ہے
یہ تیرے بھائی کو ناپسند ہے، تیرے باپ کو ناپسند ہے، دوست کو ناپسند ہے، لیکن میں رب العالمین ناپسند نہیں کرتا، مجھے تو یہ مشک عنبر اور کستوری سے بھی اعلیٰ ہے اور پیاری لگتی ہے۔ کیوں؟ تو نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اور روزے کی جزا میں ہوں، روزے کی جزا میں نے دینی ہے۔ جب بھی بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے اللہ کریم ہی جزا دیتا ہے، اللہ ہی اسے اجر و ثواب عطا کرتا ہے، لیکن خصوصی طور پر رب العالمین اس مقام پر فرما رہا ہے روزہ تو نے میرے لیے رکھا ہے، اب منہ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیری اس بو سے بھی پیار کرنے والا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، روزہ رکھنا ہے یہ صرف کھانے پینے سے روزہ نہیں کہ بس میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، باقی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے رہیں جو نہیں نکالنے، ہاتھ سے وہ کام ہوتا رہے، سارا دن نوجوان گانے سنتا رہے، تو یہ نہ سوچے کہ میں تو روزے سے ہوں، لیکن یہ ساری چیزوں کا خیال کرے۔ اللہ کریم ساری امتوں سے اعلیٰ جو مقام عطا فرماتا ہے وہ اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرما رہا ہے۔ تو آدھو صدر توجہ فرمائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ہی شبان المعظم دا مہینہ اجے رمضان المبارک آیا نہیں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر تے تشریف فرما نے، میرے آقا اپنے غلاماں نو اپنے صحابہ نو خوشخبری دے رہے نے، اے میرے صحابہ تانوں مبارک ہوئے، رب العالمین ایک مہینہ بڑیاں عظمتاں والا تے برکتاں والا تے بڑیاں شاناں والا عطا کرن والا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر تے جلوہ گر ہوئے نے، میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اے میرے غلاموں اس رمضان المبارک کے اندر کیسی رات آن والی ہے، کیسی رات آن والی ہے، اس رات کی عبادت کرنا بھی اللہ بڑا جنو ثواب عطا فرما دیندا ہے، جڑی 1000 مہینے دی عبادت تو بہتر ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا اس رات شب قدر دی رات جڑی آ رہی ہے رمضان المبارک دے آخری عشر دے اندر رب العالمین انہاں تاک رات اندر کریم آقا نے فرمایا شب قدر نو لیلۃ القدر نو تلاش کریا کرو، یا 21 دی رات ہوے گی، یا 23 دی رات ہوے گی، یا 25 دی رات ہوے گی، یا 27 رمضان مبارک دی رات ہوے گی، یا 29 رمضان مبارک دی رات ہوے گی، جڑا اس رات نو عبادت کردا ہے اللہ تعالی 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ اس دے اندر 84 سال دی عبادت لکھی جاندی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں اے او مہینہ آ رہا ہے جدی ہر رات بڑی برکتاں والی ہے، یہ ہر رات بڑیاں برکتاں والی ہے، اللہ تعالیٰ دی رحمت چھم چھم برس دیئے، دن ہوئے رات ہوئے رب العالمین دیاں رحمتاں برسدیاں رہدیاں نے۔ اے میرے غلاموں تانوں مبارک ہوئے، رب العالمین نے دا قیام فرض کیتا ہے، رب العالمین نے اے دا قیام فرض کیتا ہے جڑا اس مہینے دے اندر رمضان المبارک دے اندر 2 نفل ادا کردا ہے، رب العالمین نو 2 فرضاں دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر بندہ 2 نفل ادا کرے رب العالمین 2 فرض دا ثواب عطا کر دیندا ہے، جڑا 2 فرض ادا کرے رب العالمین انہوں جس طرح انہیں دوسرے مہینے دے اندر 70 فرض ادا کیتے نے رب العالمین انہوں 70 فرض دا ثواب عطا کر دیندا ہے۔ اے او مہینہ آ رہا ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے آقا نال پیار کرن والے ہو، میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں اے او برکتاں والا مہینہ آ رہا ہے جدے روزے اللہ
اللہ نے تواڈے تے فرض کیتے نے، دن روزے فرض کیتے نے، راتاں دا قیام بھی تواڈے تے فرض ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا نے بڑیاں خوشخبری دتیاں نے، فرمایا جیڑا اپنے مسلمان بھائی دا روزہ افطار کروائے گا، اللہ تعالی روزے رکھن والے جتنا انہوں ثواب عطا فرمائے گا۔ جیڑا اپنے مسلمان بھائی دا روزہ افطار کروائے گا، حضرات محترم غلاماں نے عرض کیتی سونے کملی والے وضحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے طٰہٰ دے تاج والے یاسین دے سہرے والے مزمل دی چادر والے ید اللہ والے گورے گورے حتیٰ والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلا سکے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ بھر کے کھانا کھلان دی گل نہیں ہے، جڑا اپنے مسلمان بھائی دا ایک کھجور نال روزہ افطار کروائے، ایک گھٹ پانی دا پلاوے گا، اللہ اس نو اتنا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ ایک پنجابی دا شہر انہیں قلم اٹھایا ہے، انہیں کمال کر دیتا کہندہ اے رمضان بزرگ مہینہ رب سچے فرمایا باقی سب مہینے اندر انہیں عالی رتبہ پایا، تے ذکر دعا عبادت جو کوئی اس مہینے کردا اور 70 حصے اجر ہے دیندا، مالک بہرو بردا۔ نیکی ایک کرو، رب العالمین 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، رمضان المبارک دا مہینہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال تشریف لے آ رہے ہیں، اللہ دا مہمان مہینہ، اور اس مہینے دے اندر سانو چاہیے زیادہ تو زیادہ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر توبہ استغفار، کیونکہ اے او مہینہ جدی ہر گھڑی بڑی برکت والی، ہر گھڑی بڑی برکت والی ہے، اور اس دے اندر اللہ کریم ثواب ڈبل تو کی، 2 پڑھو 2 نفل ادا کرو، 2 فرض دا ثواب، 2 فرض ادا کرو، اللہ 70 فرضاں دا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو دعا ہے اللہ کریم ماہ مبارک بھی سانو عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک دے روزے رکھن دی، صدقہ خیرات کرن دی، اللہ تعالی اپنے بھائی رشتہ دار اہل محلہ سب نال سانو تعاون کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب